اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 35۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف۔ آپ کو حقائق و دقائق پر مکمل دسترس حاصل تھی اور تاثر آمیز مواعظ کی وجہ سے آپ کو واعظ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، لیکن بعض عظیم بزرگوں کا مقولہ ہے کہ دنیا میں دو یحییٰ ہوئے ہیں، اول حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام اور دوسرے یحییٰ بن معاذ۔ حضرت یحییٰ کو تو منازل خوف طے کرنے کا شرف حاصل ہوا اور یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے رجا کی جادہ پیمائی میں مقام حاصل کیا، اور آپ عہد طفولیت ہی سے معارف حقائق سے اس طرح آشنا رہے کہ کبھی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے، اور آپ اپنی عبادت و ریاضت کی بنا پر ممتاز زمانہ رہے۔ حالات: جس وقت مریدین نے آپ سے بیم و رجا کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ارکان ایمان میں داخل ہیں، اور ان کو نظر انداز کر دینے سے ایمان مستحکم نہیں ہوتا، کیونکہ خوف کرنے والا تو فراق کے خطرے کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، اور اہل رجا وصل کی امید میں مصروف عبادت رہتا ہے، لیکن عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بیم و رجا دونوں شامل نہ ہوں، اور اسی طرح عبادت کے بغیر بیم و رجا کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ خلفائے راشدین کے بعد آپ ہی کو برسر منبر و واز گوئی کی اولیت حاصل ہوئی۔ آپ کے ایک بھائی بحیثیت مجاور مقام معظمہ میں بھی مقیم تھے، اور انہوں نے وہاں سے آپ کو تحریر کیا کہ مجھے 3 چیزوں کی تمنا تھی۔ اول یہ کہ کسی متبرک مقام پر سکونت کا موقع مل جائے، دوم یہ کہ میری خدمت کے لیے ایک خادم بھی ہو، لہٰذا یہ دونوں خواہشیں پوری ہو گئیں۔ اب تیسری خواہش صرف یہ ہے کہ مرنے سے قبل ایک مرتبہ آپ سے ملاقات ہو جائے، خدا سے دعا کیجیے کہ یہ تمنا بھی پوری کر دے۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ انسان کو تو بذات خود متبرک ہونا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے قیام بھی متبرک ہو جائے، دوسرے یہ کہ خادم بننا چاہیے تھا نہ کہ مخدوم، سوم یہ کہ اگر آپ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوتے تو میں آپ کو ہرگز یاد نہ آتا، لہٰذا یاد الہی میں بہن بھائی بیوی بچے سب کو فراموش کر دینا چاہیے، کیونکہ وصال خداوندی کے بعد بندہ خود بخود سب کو بھول جاتا ہے، اور اگر آپ خدا ہی کو نہ پا سکے تو پھر مجھ سے ملاقات بھی بے سود ہے۔ آپ نے کسی دوست کو تحریر کیا کہ دنیا و آخرت کی مثال خواب بیداری جیسی ہے، اگر انسان خواب میں روتا ہے تو بیداری میں ہنستا ہے، لہٰذا تم خوف الہی میں رونے کو اپنا مسلک بنا لو تاکہ قیامت میں ہنسنے کا موقع مل جائے۔ منقول ہے کہ اپنے بھائی کے ہمراہ ایک دیہات میں پہنچے تو بھائی نے کہا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے اچھا وہ قلب ہے جو یاد الہی میں رہ کر اس دیہات کی خوبصورتی پر نظر نہ ڈالے۔ خوف: ایک مرتبہ گھر میں چراغ بجھ گیا تو آپ محض اس خوف سے روتے رہے کہ کہیں توحید و ایمان کی شمع بھی غفلت کے جھونکوں سے نہ بجھ جائے۔ ارشادات: کسی نے عرض کیا کہ موت کے مقابلہ میں دنیا کی ایک حبہ سے زائد قدر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر موت کا وجود نہ ہوتا تو اور بھی زیادہ بے قدر ہوتی۔ فرمایا کہ موت کی مثال پل جیسی ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ کسی نے آپ کے سامنے یہ پڑھا: آمن بالرب العالمین۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک لمحہ کا ایمان 200 سال کی معصیتوں کو ختم کر دیتا ہے تو پھر 70 سال کا ایمان 70 سال کی معصیتوں کو کس طرح ختم نہ کر دے گا۔ فرمایا کہ روز محشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تیری کیا تمنا ہے تو عرض کروں گا کہ مجھے جہنم میں بھیج کر دوسروں کے لیے جہنم سرد کر دے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ مومن کا نور آگ کے شعلوں کو سرد کر دیتا ہے، شاہد ہے۔ فرمایا کہ اگر جہنم میری ملکیت میں دے دی جائے کہ میں کسی عاشق کو بھی اس میں نہ جلنے دوں، کیونکہ عاشق تو روزانہ خود کو 100 مرتبہ جلاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اگر کسی عاشق کے گناہ کثرت سے ہوں پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ جب بھی نہیں جلنے دوں گا، کیونکہ اس کے گناہ اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا سے خوش رہنے والے سے ہر شے خوش رہتی ہے، اور جس کی آنکھیں جمال خداوندی سے منور ہو جائیں
اس کے نور سے تمام دنیا کی آنکھیں منور رہتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز محشر عارفین کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ فرمایا کہ جس قدر بندہ خدا کو محبوب رکھتا ہے اسی قدر وہ محبوب خلائق ہو جاتا ہے، اور جتنا خدا سے خائف رہتا ہے اتنا ہی مخلوق بھی اس سے خوف زدہ رہتی ہے، اور جس قدر رجوع الی اللہ ہوتا ہے اسی قدر مخلوق بھی اس کی جانب رجوع کرتی ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ خسارے میں ہے وہ جو افعال بد میں زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے احتراز کرو، اول غافل علماء سے، دوم کاہل قاریوں سے، سوم جاہل صوفیوں سے۔ فرمایا کہ اولیاء کرام کو 3 باتوں سے پہچان لو، اول وہ خالق پر بھروسہ رکھتے ہوں، دوم مخلوق سے بے نیاز ہوں، سوم خدا کو یاد کرتے ہوں۔ کہ اگر موت فروخت کی جانے والی شے ہوتی تو اہل آخرت موت کے سوا کچھ نہ خریدتے۔ فرمایا کہ دانش مندی کی 3 علامتیں ہیں، اول یہ کہ عمرہ کو حسد کی بجائے بنظر نصیحت دیکھے۔ فرمایا کہ چھپ کر گناہ کرنے والے کو خدا ظاہر میں ذلت عطا کرتا ہے کہ عبادت زیادہ کرو اور لوگوں سے کم ملو۔ پھر فرمایا کہ اگر عارفین ادب الہی سے محروم ہو جائیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ جو غم خدا سے دور کر دے اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو خدا کا محتاج بنا دے۔ فرمایا کہ خدا دوست ریا و نفاق سے دور رہتا ہے، اور مخلوق سے بھی اسی کو دوستی بہت کم ہوتی ہے، لیکن خدا سے زیادہ بندے کا دوست اور کوئی نہیں۔ فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کے 3 حقوق ہیں، اول یہ کہ اگر کسی کو نفع نہ پہنچا سکے تو مضرت بھی نہ پہنچائے، دوم یہ کہ اگر کسی کو اچھا نہ کہے تو برا بھی نہ کہے، سوم یہ کہ اگر کسی کو خوش نہ کر سکے تو غم زدہ بھی نہ کرے۔ فرمایا کہ احمق ہیں وہ لوگ جو افعال جہنم کے بعد جنت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ توبہ کے بعد ایک گناہ بھی ان 70 گناہوں سے بدتر ہے جن کے بعد توبہ کی گئی ہو۔ پھر فرمایا مومن بیم و رجا کے مابین رہ کر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ حیرت ہے ان لوگوں پر جو بیماری کے خوف سے کھانے کو ترک کر دیتے ہیں لیکن خوف آخرت سے معصیت نہیں چھوڑتے۔ پھر فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ دانش مند ہوتے ہیں، اول تارک الدنیا، دوم طالب عقبہ، سوم خدا کے عاشق۔ فرمایا کہ مرتے وقت 2 پریشانیاں لاحق رہتی ہیں، اول یہ کہ ان کے بعد دولت پر دوسرے لوگ قابض ہوں گے، دوسرے یہ کہ لوگ اس کی دولت کا حساب دریافت کریں گے۔ فرمایا کہ توکل اور زہد پر تانا زنی کرنا ہے۔ فرمایا کہ فاقہ کشی مریدوں کی ریاضت، توبہ کرنے والوں کے لیے تجربہ، زاہدوں کے لیے سیاست اور عارفین کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا کہ اہل تقوی عمل کی جانب، ابدالین آیات کی جانب، طالبین حق کے احسان کی جانب اور عارفین ذکر کی جانب راغب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نزول بلیات کے وقت صبر کی حقیقت اور مقاشفہ کے وقت حقیقت رضا ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ صدق دلی سے قلیل عبادت بھی اس 70 سال کی عبادت سے بدرجہ بہتر ہے جو بے دلی کے ساتھ کی گئی ہو۔ فرمایا کہ طالب کی اعلیٰ منزل خوف اور واصل کی حیا یا رجا ہے۔ فرمایا کہ عمل کو عیوب سے محفوظ رکھنا ہی اخلاص ہے۔ فرمایا کہ خواہشات سے کنارہ کشی شوق الہی ہے۔ فرمایا کہ زے ہے دال 3 حروف ہیں، زے سے مراد زینت کو ترک کر دینا ہے، ہے سے مراد ہوا یعنی خواہشات کو خیر آباد کہہ دینا، اور دال سے مراد دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ فرمایا کہ زاہد وہ ہے جو طلب دنیا سے زیادہ ترک دنیا کی خواہش رکھتا ہو۔ فرمایا کہ اطاعت خدا کا خزانہ ہے۔ فرمایا کہ اطاعت خدا کا خزانہ ہے اور دعا اس کی کنجی ہے۔ فرمایا کہ توحید نور ہے اور شرک نار، اور توحید کا نور گناہوں کو اور شرک کا نار نیکیوں کو جلا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ذکر الہی گناہوں کو محو کر دیتا ہے اور اس کی رضا آرزوؤں کو فنا کر دیتی ہے، اور بندہ اس کی محبت میں سرگرداں رہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم خدا سے راضی ہو تو وہ بھی تم سے راضی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا سے راضی نہیں اور اس کی معرفت کے دعوے دار بھی ہیں؟ فرمایا کہ جب نفس ایسی عبادت کا دعوے دار بن جائے کہ اگر 3 دن رات کھانا نہ کھائے تو نفس میں نقاہت پیدا نہ ہو۔ فرمایا کہ خدا پر اعتماد کر کے مخلوق سے بے نیاز ہونے کا نام درویشی ہے، اور قیامت میں صرف درویش ہی کی قدر ہوگی اور تونگری کی ناقدری۔ فرمایا کہ جفائے محبوب پر صبر اور وفا پر شکر کا نام محبت ہے،
کسی نے کہا کہ بعض لوگ آپ کی غیبت کرتے ہیں تو فرمایا کہ اگر میرے اندر عیوب ہیں تو میں واقعی اس کا سزاوار ہوں، اور اگر اچھائیاں ہیں تو غیبت سے مجھ کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ سوال کیا گیا کہ آپ اپنے مواعظ میں ہمیشہ خوف و رجا ہی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ قوی اور بندہ کمزور ہے، اس لیے بندے کو اس سے خوف و امید ہی رکھنا مناسب ہے۔ طریقہ دعا: آپ اپنی مناجات اس طرح شروع کرتے کہ اے اللہ، گو میں بہت ہی معصیت کار ہوں، پھر بھی تجھ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ میں سر تپا معصیت اور تو مجسم عفو ہے۔ اے اللہ، تو نے فرعون کو خدائی دعویٰ پر بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو نرمی کا حکم دیا، لہٰذا جب تو انا ربکم الاعلی کہنے والے پر کرم فرما سکتا ہے تو جو بندے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں ان پر تیرے لطف و کرم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اے اللہ، میری ملکیت میں ایک کمبل کے سوا کچھ نہیں، لیکن اگر یہ بھی کوئی طلب کرے تو میں دینے پر تیار ہوں۔ اے اللہ، تیرا ارشاد ہے کہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کی وجہ سے بہتر صلہ دیا جاتا ہے، اور میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں جس سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کے صلہ میں اپنے دیدار سے نواز دے۔ اے اللہ، جس طرح تو کسی سے مشابہ نہیں، اسی طرح تیرے امور بھی دوسروں سے غیر مشابہ ہیں، اور جب یہ دستور ہے کہ طالب اپنے مطلوب کو راحتیں پہنچاتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دے؟ اس لیے کہ تجھ سے زیادہ محبوب رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے اللہ، میرا دنیاوی حصہ کفار کو دے دے اور اخروی حصہ اہل ایمان کو عطا کر دے، کیونکہ میرے لیے تو دنیا میں تیری یاد اور آخرت میں تیرا دیدار کافی ہے۔ اے اللہ، چونکہ تو گناہ بخشنے والا ہے اور میں گناہ گار ہوں، اسی لیے تجھ سے طالب مغفرت ہوں۔ اے اللہ، تیری غفاری اور اپنی کمزوری کی بنا پر ارتکاب معصیت کرتا ہوں، اسی لیے اپنی غفاری یا میری کمزوری کے پیش نظر مجھے بخش دے۔ اے اللہ، روز محشر جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ دنیا سے کیا لایا تو میرے پاس کوئی بھی جواب نہ ہوگا۔ حالات: آپ 1,00,000 کے محض اس لیے مقروض ہو گئے کہ نمازیوں، حاجیوں، فقراء، صوفیہ اور علماء کو قرض لے لے کر دیا کرتے تھے۔ جب قرضہ دینے والوں نے تقاضا شروع کیا تو آپ نے جمعہ کے شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے یحییٰ، رنجیدہ کیوں ہو کہ تیرا غم مجھ کو غمگین کر دیتا ہے۔ اب تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو ہر شہر میں جا کر واز کہے، اور میں ایک شخص کو حکم دوں گا کہ تجھے 3,00,000 درہم دے دے۔ چنانچہ سب سے پہلے نیشاپور پہنچ کر آپ نے واز میں فرمایا کہ اے لوگو، میں خدا کے نبی کے حکم پر شہر شہر واز گوئی کے لیے نکلا ہوں، کیونکہ میں 1,00,000 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تیرا قرض ادا کر دے گا۔ یہ سن کر ایک شخص 50,000 درہم، اور دوسرے نے 40,000 درہم، اور تیسرے نے 10,000 درہم کی پیشکش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ مختلف لوگوں سے لے کر مجھے قرض کی ادائیگی منظور نہیں، کیونکہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ صرف ایک شخص قرض ادا کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایسے متاثر انداز میں واز فرمایا کہ اسی مجلس میں 7 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے بلخ پہنچے تو تونگری کے فضائل کچھ اس انداز میں بیان فرمایا کہ ایک شخص نے 1,00,000 درہم کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ایک بزرگ نے فرمایا کہ درویشی کے مقابلہ میں تونگری کی فضیلت بیان کرنا آپ کی شان کے منافی ہے۔ چنانچہ بلخ سے روانگی کے بعد راستہ میں ڈاکوؤں نے آپ کی ساری رقم لوٹ لی۔ اس وقت آپ کو خیال آیا کہ یہ حادثہ انہیں بزرگ کے قول کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ پھر جب آخر میں آپ ملک ہری میں پہنچے تو اپنا خواب بیان کیا۔ چنانچہ دوران واز حاکم ہری کی لڑکی نے بیان کیا کہ اس دن مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا تھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو خود وہاں جا کر ان کا قرض ادا کر دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود یہاں آئے گا، لہٰذا میری آپ سے اتنی استدعا ہے کہ صرف 4 یوم تک یہاں واز فرما دیں۔ چنانچہ آپ کے مواعظ کا ایسا اثر ہوا کہ 4 یوم کے اندر 145 افراد آپ کی مجلس واز میں انتقال کر گئے، اور جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس امیر لڑکی نے 60 اونٹ دینار و درہم سے بھر کر آپ کے ہمراہ کیے،
اور جب آپ وطن پہنچے تو صاحبزادے کو ہدایت کی کہ تمام قرض کی ادائیگی کے بعد جو رقم بچ جائے اس کو فقراء میں تقسیم کر دو، کیونکہ میرے لیے خدا کی ذات بہت کافی ہے۔ اس کے بعد آپ زمین پر سر رکھے ہوئے مشغول مناجات تھے کہ کسی نے ایسا پتھر مارا کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی نعش کو نیشاپور لے جا کر قبرستان معمر میں دفن کیا گیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔